रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह की रहमत और तौफ़ीक़ से आज इंशाअल्लाह ताला हम आयत नंबर 154 और 155 देखेंगे। लफ्ज़ी तर्जुमा हम कर चुके हैं, अब आपको मैं इसकी तफसीर बताती हूँ। और जो अल्लाह ताला की राह में मारे जाएं, तुम इन्हें मुर्दा ना कहो, बल्कि वो ज़िंदा हैं, लेकिन तुम शऊर नहीं रखते। और यकीनन हम तुम्हें खौफ और भूख से, मालों, जानों और फलों के नुकसान में से किसी न किसी चीज़ से ज़रूर आजमाएंगे, और सब्र करने वालों को आप खुशखबरी दे दें। ये मैंने जो आपको सुनाया ये बामुहावरा तर्जुमा था। अब इसकी डिटेल हम देखते हैं इंशाअल्लाह ताला। शोहदा कौन होते हैं? सबसे पहले इस आयत का मैं शान नज़ूल बताती चलूँ। ग़ज़वा बदर में 14 मुसलमान शहीद हुए थे। इनके वारिस हस्ब तबीयत, ज़ाहिरी बात है तबीयत इंसानी, उनका रंज रखते थे और उनका ज़िक्र करते हुए कहते थे कि फ़लाँ शख्स मर गया, फ़लाँ कत्ल हो गया। उनको मलाल होता था। तो फिर उनका देखा देखी कफ़ार ने भी कहना शुरू कर दिया कि ये लोग नाहक एक शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे जान देते हैं। इसलिए मुसलमानों के शोहदा को मुर्दा कहने से जो इनके हक़ में बाइस रंजीदगी हो, इसको रोकने के लिए ये आयत नाजिल हुई। अल्लाह ताला ने हर तरह के हालात में सब्र करने का हुक्म दिया। वला तक़ूलू लिमन युक़्तल, जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल किए जाएं उन्हें मुर्दा ना कहो। सब्र कैसे हो सकता है कि इसकी एक सूरत है अल्लाह ताला के रास्ते में जहाद करना है, जो नफ्स पे बहुत गरां गुज़रता है, और इसका एक सबब यही है कि इसका नतीजा मौत है। ज़्यादातर लोग तो चाहते मर जाते हैं, कोई लोग गाज़ी बनते हैं, लेकिन अमूमन शहीद हो जाते हैं। और आप जानती हैं कि सब लोग ज़िंदगी से मोहब्बत करते हैं। हर वो चीज़ जिससे लोग मोहब्बत रखते हैं उसको हासिल करने की कोशिश करते हैं, और मौत को दूर तो नहीं कर सकते, लेकिन नापसंदीदगी रखते हैं। बल्कि वो ज़िंदा हैं। इंसान अपनी मनपसंद चीज़ इस वक्त छोड़ता है जब इसको इससे ज़्यादा महबूब चीज़ हासिल होने की उम्मीद हो। तो यहाँ अल्लाह ताला बशारत दे रहे हैं कि जो अल्लाह ताला का कलमा हक़ बुलंद करते हैं, जंग करते हैं बुलंद करने के लिए, ताकि उनका दीन गालिब आए और इसके सिवा उनका कोई मकसद नहीं होता, तो वो अपनी महबूब ज़िंदगी को खो नहीं देते, बल्कि उससे इस ज़िंदगी से ज़्यादा कामिल ज़िंदगी मिल जाती है। रब्बुल इज़्ज़त ने शहीद का जिक्र करते हुए फरमाया, सूरत अल इमरान आयत नंबर 169 एंड 170 तर्जुमा, और जो लोग अल्लाह ताला की राह में कत्ल हो गए इन्हें तुम मुर्दा ना समझो, बल्कि वो ज़िंदा हैं, अपने रब के पास रिज़्क़ दिए जाते हैं। अल्लाह ताला ने अपने फ़ज़ल से इन्हें जो दिया इस पर वो खुश हैं, और जो इनके पीछे से इनके साथ नहीं मिले वो इन पर खुशी महसूस करते हैं कि इनके लिए ना कोई खौफ है ना ही वो गमगीन है। क्या इससे बड़ी खुशी का तसव्वुर किया जा सकता है कि कोई गम ना हो, हर किस्म का बदनी और रूहानी रिज़्क़ मैसर हो। अल्लाहु अकबर कबीरा। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु से सुना गया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई शख्स भी ऐसा ना होगा जो जन्नत में दाखिल होने के बाद दुनिया में आना पसंद करे, हाँ इसको सारी दुनिया मिल जाए, लेकिन सवाए शहीद के। इसकी ये तमन्ना होगी कि दुनिया में दोबारा वापस जाके 10 मरतबा और अल्लाह के रास्ते में कत्ल हूँ, क्योंकि वो शहादत की इज़्ज़त वहाँ देखता है। सही बुखारी की हदीस है 2817। वलाकिन तशऊरून, लेकिन तुम शऊर नहीं रखते। इससे मुराद ये है कि आप इस बात का शऊर नहीं रखते कि वो किस इज़्ज़त के मकाम और किन नेमतों में है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शोहदा की रूहें सब्ज़ परिंदों के कालिब में हैं और जन्नत में जहाँ जाती हैं चरती रहती हैं। कालिब कल्ब से निकले, जिस्म से। फिर अर्श के नीचे लटकी हुई कंदीलों में जाके बसेरा करती हैं। अल्लाह ताला ने इनको झांक के देखा और पूछा, अब तुम क्या चाहती हो? उन्होंने जवाब दिया, ए अल्लाह, तूने हमें वो दे रखा है जो किसी को नहीं दिया।
پھر ہمیں کس چیز کی ضرورت ہوگی؟ پھر رب العالمین وہی پوچھتے ہیں تو ارواح سمجھ جاتی ہیں کہ بلا مانگے چارہ نہیں، تو کہتی ہیں ہمیں پھر دنیا میں بھیج دیا جائے تاکہ آپ کی راہ میں مارے جائیں، کیونکہ وہ شہادت کا عظیم رتبہ دیکھ چکی ہیں، اجر عظیم دیکھ چکی ہوں گی، اس لیے پھر شہادت کی تمنا کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا، یہ تو میں لکھ چکا ہوں کہ کوئی بھی مرنے کے بعد دنیا کی طرف پلٹ کر نہیں جائے گا۔ مسلم کی حدیث ہے 1887۔ شہید کون ہے؟ شہید وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑے اور کوئی دوسرا مقصد اس کی نظر میں نہ ہو، صرف دین کی راہ میں، صرف سچائی کے لیے لڑ کر اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان دینے والا شہید ہے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص غنیمت کے لیے، مال غنیمت کے لیے جنگ کرتا ہے، ایک شخص اپنی شہرت کے لیے لڑتا ہے، ایک شخص اس لیے لڑتا ہے کہ بہادری میں اس کا مقام و مرتبہ بلند ہو، مشہور ہو جائے، تو ان میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس لیے جنگ کرے کہ اللہ تعالیٰ کی بات بلند ہو، وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 139، صحیح بخاری حدیث نمبر 394۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اللہ رب العزت نے خبر دی ہے کہ وہ اپنے بندوں کو ضرور آزماتا ہے کہ سچا، جھوٹا اور صابر اور بے صبرے کے درمیان فرق واضح ہو جائے۔ اگر مومنوں کو آزمائش نہ آئے تو یاد رکھیں ہمیشہ خوشحالی ملے گی تو فساد واقع ہو جائے گا۔ آزمائش سے اہل ایمان کا ایمان ضائع نہیں ہوتا، نہ ہی آزمائش دین سے ہٹاتی ہے، کبھی بھی نہ ایسا سوچیں۔ آزمائش کا مقصد پاک صاف کرنا ہوتا ہے، اسی لیے رب العزت نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور ہم تمہیں آزمائیں گے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اس خطاب سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے بعد کے صحابہ کرام مراد ہیں، کیونکہ ان کے اوپر اتنی آزمائشیں آئیں، انہوں نے اپنا گھر بار چھوڑا، بعض نے اپنے رشتہ دار چھوڑے، گھر والے چھوڑے، اور کن کن حالات اور راستے کی مصیبتوں سے گزرتے ہوئے وہ یہاں تک پہنچے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اس آیت کے ذریعے سے ان کو خوشخبری دے رہے ہیں، ان کو حوصلہ دے رہے ہیں، ہمت دے رہے ہیں، اور یہ آیت بہت بہت زیادہ حوصلہ دینے والی ہے۔ جب انسان بہت زیادہ آزمائشوں پریشانیوں میں گھر جائے تو اس آیت کو پڑھ لے اور سمجھ لے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، ایسا ہی انہیں ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے۔ بس دیکھنا اس بات کا ہے کہ ہم اس چیز کو کس طریقے سے اپنی زندگی میں شامل کرتے ہیں۔ بِشَيْءٍ، کسی نہ کسی چیز سے اللہ تعالیٰ انسانوں کو جن طریقوں سے آزماتا ہے، ان میں خوف، بھوک، مالی نقصان، جانی نقصان، پھلوں اور رزق کے نقصانات بھی شامل ہیں۔ من الخوف، خوف سے امام شامی نے فرمایا خوف سے مراد دشمنوں کا خوف ہے، خوف سے مراد وہ ہنگامی صورتحال ہے جو جنگ احزاب سے پہلے ہر وقت مدینہ کی آزاد چھوٹی سی ریاست کے گرد منڈلاتی رہتی تھی۔ ایک دفعہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاش آج رات میرا کوئی پہرا دے دیتا کہ میں سو سکوں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سو بھی نہیں پاتے تھے، اور تقریباً مدینہ کے ہر صحابی کے ساتھ، ہر فرد کے ساتھ یہی معاملہ تھا۔ یہ سن کر حضرت سعد بن ابی وقاص مسلح ہو کر آ گئے، یعنی اسلحہ لے کے آ گئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پہرا دیتا ہوں، آپ سو جائیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح آرام فرمایا۔ ایک رات اہل مدینہ یہ خوفناک آواز سن کر گھبرا گئے، پھر وہ اس آواز کی طرف روانہ ہوئے تو دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے واپس آ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پہلے ہی اس آواز کی جانب روانہ ہو گئے تھے اور خبر معلوم کر کے آ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں سے کہا ڈرو نہیں، ڈرو نہیں، اللہ اکبر۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2908۔ والجوع، اور بھوک سے، بھوک کی آزمائش سے مراد قحط کی آزمائش ہے۔
قحط بھی، خوراک کی کمی بھی اور رمضان کے مہینے کی بھوک بھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک ایسا زمانہ نہیں گزرا کہ انہوں نے مسلسل 3 دن پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اپنے بھانجے عروہ بن زبیر سے کہا، اے بھانجے، ہم پہ ایسا وقت گزر چکا ہے کہ ہم ایک چاند دیکھتے، پھر دوسرا چاند، پھر تیسرا چاند، یعنی 2 مہینے آپ کے گھر آگ نہیں جلتی تھی۔ عروہ نے کہا، خالہ بھی تمہاری گزر کس چیز پر ہوتی تھی؟ سیدہ عائشہ نے فرمایا، انہی 2 کالی چیزوں پر، یعنی کھجور اور پانی پر۔ اتنا ضرور تھا کہ چند انصاری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمسائے تھے جن کے پاس بکریاں تھیں، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بکریوں کا دودھ تحفے کے طور پہ بھیج دیا کرتے جس سے وہ ہم کو پلاتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2567۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، اور مالوں کے نقصان سے اور جانوں کے نقصان سے۔ مالی نقصان سے مراد مال کا چلا جانا ہے، اور جانی نقصان سے مراد امراض کے پھیلنے سے، قتل و غارت سے اور خانہ جنگیوں سے، جہاد میں شہادتوں سے ہوتا ہے۔ وثمرات، اور پھلوں کے نقصانات سے، پھلوں اور فصلوں کا نقصان ہے۔ اس سے مراد اولاد کا وفات پانا بھی ہے، کیونکہ اولاد جو ہے وہ انسان کا بہترین پھل ہے، تو جب وہ چلا جائے، اس کا نقصان ہو جائے، یعنی وہ وفات پا جائے۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا یعنی حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا بیٹا فوت ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سے یوں فرمایا، جو اس نے لیا وہ اسی اللہ ہی کا تھا، اور جو دے رکھا ہے وہ بھی اسی کا ہے۔ اس کے ہاں ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، لہٰذا تمہیں چاہیے کہ صبر کرو اور اس سے ثواب کی امید رکھو۔ پھلوں کا نقصان ناگہانی آفتوں کے آنے سے، خانہ جنگیوں سے، کیڑوں کے حملہ ہونے سے بھی ہوتا ہے، اور پھلوں کے نقصان سے مراد رزق کا نقصان ہے، اور رزق کا نقصان، رزق سے برکت کا اٹھ جانا بھی نقصان ہے۔